أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ سیکھتے سیکھتے آخری صفحے کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور ہم نے 5 صفحات میں سے 5واں صفحہ جو ہے انشاءاللہ اس کا پہلا اشارہ آج پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ پیچھے سے دہرا رہے ہیں، اور عمومی مضامین ہدایت کے، متقین، کافرین، منافقین اور قرآن کی دعوت، یہ پہلے 4 صفحوں میں مکمل ہوئے۔ آج سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو کہانی ہے اور پہلے انسان کو ہدایت، اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں گی۔ اور یہ پہلے 4 صفحوں کے اشارے یقیناً آپ سب کے پختہ ہو چکے ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ سب ذرا میرے ساتھ کیجئے۔ پہلا صفحہ، پہلی انگلی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرا صفحہ، دوسری انگلی، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ تیسری انگلی، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چوتھی انگلی، چوتھا صفحہ، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اب یہ 5ویں انگلی جو ہے، اس کے لیے ہمیں 5ویں صفحے پر جانا ہے، اور 5ویں صفحے کے جو اشارے ہیں، آئیے ان کو پہلے اٹیچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو جو پہلا ہی ہمارا آ، اشارہ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو خلیفہ کا ذکر ہے، اور خلیفہ پر سوال کے حوالے سے اس میں بات ہوگی۔ جیسے ہی اس کا کلر بدلتا ہے تو آگے آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ تو آدم کو ناموں کی تعلیم یا سکھائے جانا، اس حوالے سے اسماء کی تعلیم۔ اور جیسے کلر بدل کے ہم اگلے اشارے کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی آیہ مبارکہ میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو سجدہ اور ابلیس کا ذکر، اور پھر اسی طرح فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ سے پھسلانا اور توبہ کا ذکر ہے۔ تو یہ 4 اشارے ہیں۔ 4 اشاروں کو ہم اپنی 5ویں انگلی کے چاروں پوروں کے اوپر رکھ لیں گے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو یہ انشاءاللہ آج ہم نے نئے اشارے شروع کرنے ہیں، اور ان نئے اشاروں کو پہلے ذرا اچھا سا دہرانے کے لیے دیکھتے ہیں جی کون آپ میں سے پہل کرنا چاہتا ہے، پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ سسٹر شبانہ منیر۔ جی سسٹر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ جی سسٹر نغمانہ علی۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ جی سسٹر شہناز۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ۔ تو خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، یہ 3 جو ہمارے مختصر اشارے ہیں، ان میں سے پہلے والا خلیفہ پر سوال جسے ہم شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے کا مضمون آپ کو پتہ ہے ہم نے کہ ہدایت یافتہ اور ہدایت نہ پانے والے۔ اب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہدایت جیسے انسان کی پیدائش ہوئی اس کو ہدایت دے دی گئی۔ تو اور بھی بہت سے اسباق ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سنیں گے، اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس کے اہم اسباق میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ سوال پر ناراض نہیں ہونا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا زمین پر خون خرابہ ہوگا،
یعنی اللہ زمین کے سارے حالات کو پہلے سے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے پتہ ہے زمین پر کون سے اچھے کام بھی کیے جائیں گے۔ تو ان اسباق کی روشنی میں انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کو ہم پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ان کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ تلاوت کو سنتے ہوئے خیال رہے کہ الفاظ پر غور کریں، ان کے معنی پر، ان کی گرامر پر، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آپ نے آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ وَإِذ کیا معنی ہے جی اس کا؟ اور اور جب اور جب قال جب اس نے کہا نے کہا ربک ربک تیرے رب نے رب نے للملائکتی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ لل ملائکہ یہ پہلے بھی بتایا گیا کہ لل کوئی لفظ نہیں ہے، دوبارہ ٹکڑے کریں، کیا ٹکڑے بنیں گے؟ لی اور ملائکہ، دو لی اور ہاں، ملائکہ۔ لی اور الملائکہ، ٹھیک ہے جی، دو ٹکڑے، ٹھیک ہے۔ انی، یہ آپ سارے بنا سکتے ہیں، بے انی، شک، ہاں، اور بے یہ بھی شک، ایسا، بے انی، شک میں بے میں۔ شک اچھا بتائیں، یہ جائلن جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کون سے فعل سے بنا ہوا ہے؟ جعلہ جالا سے جعلا، جعلہ سے۔ اس کا اشارہ کریں، معنی کیا ہوگا اس کا؟ جعلن، بنایا بنانے والا بنانے والا، جاہلن، بنانے والا، جاعل، مجعول، جعل، یہ آپ نے پڑھا تھا، تو جاعل بنانے والا، فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک تو آپ سارے الحمدللہ بذات خود تھوڑی سی توجہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے انہوں نے کہا آپ نے کہا۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، یہ کون سا فعل ہے اتجعلو؟ ماضی جمع ماضی جمع ہے؟ سر جعلا، یہ اتجعلو جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع یہ صریح بتاؤ۔ مضارع ہے، کون سا مضارع ہے بتائیں؟ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا جالا سے؟ اتاجلو کیا تم بناتے ہو؟ اچھا دیکھیں، یہ اتجل سارے فعل مضارع صریح اتجل سر وہ تو ایڈیال ہوتا ہے۔ اچھا ایک دفعہ بولا کریں نا، پھر اس کے بعد سنا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اتجعلو، تو آپ کا پہلے جواب یہ ہونا چاہیے کہ سر آ الگ ہے اس میں اور تجعلو الگ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو الگ کریں۔ یہ جو آ ہے یہ سوالیہ اس میں لگا ہوا ہے، اور تجعلو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ جو آپ نے یجعلو یجعلون تجعلو، یہ اجعلو ہے، یہ والا نہیں سمجھ لینا اس کو۔ تو تجعلو دو الفاظ کا مجموعہ تھا، آ اور تجعلو کا، ٹھیک ہے جی۔ فیہا، تو اس کے ٹکڑے تو مجھے پتا ہے آپ بنا سکتے ہیں، فی اور ہا، اس کے ساتھ ہا لگی ہے مؤنث کی، تو یہ کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے بتائیں؟ زمین کو زمین زمین کو، ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہمیں پروناؤنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو جوائن کرنا کہ یہ کس کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں،
ये भी आना चाहिए। अच्छा, मन युफसिदु फीहा, मन का माना आपको पता है, दो माना बनते हैं, यहाँ पे कौन सा माना आएगा? जो میں سے जो इससे मन जो और तो युफ युफसिदु वो फिर युफसिदु हमने पहले कहा है हिस्सा कि ये तीन हरफी तो नहीं है, लेकिन अफसदा युफसिदु से है। सो फसाद फैलाना फीहा व यस्फिकु दिमा। तो ये यहाँ से नए लफ्ज आ रहे हैं हमारे लिए, फिर इन मुजारा लफ्जों पर गौर करना है। व यस्फिकु व यस्फिकु दिमा, अगर मैं आपसे कहूँ वाह अलग है और यस्फिकु जो है दारबा के वजन पर है, तो आप इसका फेले माजी क्या बोलेंगे? सफका वेरी गुड। सफक सफका यस्फिकु, सफक सफका यस्फिकु, ठीक है बस जी। हाँ जी, अद्दिमा जो है, अद्दिमा, ये तो आप बता सकते हैं ना कि इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम اسم इसम है। सब और ये जमा है इसम है दम की। इस्लाम जी, ठीक है। तो दम की जमा है, दम किसको कहते हैं अरबी में? خون بلڈ खून खून को खून को, बिल्कुल ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे नए अल्फाज में से। व नहनु नुसब्बिहु, नहनु भी आपको पता है, नुसब्बिहु भी आपको पता है, आपने सब्बिह पढ़ा था एक दफा। तो नुसब्बिहु का माना क्या होगा, ہم बोल? تسبیح करते हैं हम हम तस्बीह तस्बीह हम करते हैं। तस्बीह और कैसी करते हैं। तस्बीह? बिहम्दिका, ساتھ तस्बीह حمد के कैसी है? तुम्हारी तारीफ तारीफ तेरी तारीफ के तेरी साथ तारीफ के साथ बिल्कुल ठीक है। तारीफ व के साथ नुकद्दिसु, ये नुकद्दिसु ये भी ऐसे ही है। और हम तकदीस और बयान पाकी करते हैं बयान करते लका, हैं। पाकी बयान करते लका, हैं लका हाँ, आपके लिए आपके लिए या आपकी, लका। कौला इन्नी आलमू, ये आलमू कहाँ से आया बताएं? अलीमा आलिम हलीमा अलीमा अलीमा से फेले मुदारे आलमू, मैं जानता हूँ। मा ला तालमून, तो यहाँ पे माँ जो कुछ और उसके बाद ला का मतलब नहीं नहीं के नहीं माना में, नहीं, तो तालमून तुम सब नहीं जानते, ठीक है जी। तुम तो आप सिर्फ नहीं दो जानते। दो लफ्ज इसमें नए हैं, जरा मुख्तलिफ हैं, वो आपने याद करने हैं। वह यस्फिकुद्दिमा, बाकी सारा हमें आता है। अब हम इसको दूसरी दफ़ा दोहराएंगे, तीसरी दफ़ा दोहराएंगे, तो फिर इंशाल्लाह कोई चीज़ रह नहीं जानी चाहिए। आइए अब इसको पहले हम जवाब तर्जुमे में पढ़ लेते हैं। वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा। कालू, उन्होंने कहा, अतजअलु फीहा, क्या तू बनाता है इसमें, यानी इस ज़मीन में, मन युफ्सिदु फीहा, जो इसमें फसाद करेगा, व यस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु, और हम तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका, तो उन्होंने कहा कि हम तो तस्बीह भी करते हैं तेरी तारीफ के साथ। व नुकद्दिसु लक, और हम पाकी बयान करते हैं तेरी। तो काला, उसने कहा, बेशक इन्नी, मैं जानता हूं, माला तालामून, जो कि तुम नहीं जानते। तो ये हो गया जिसका रवां तर्जुमा। आइए लफ्जन लफ्जन देख लेते हैं। वाइज, और जब, काला, उसने कहा, फरमाया, तो रब्बू का, तेरे रब ने, लिल मलाइकती, मलाइका से, इन्नी, बेशक मैं, जाहिल आप सबने बताया कि ये क्या है, बनाने वाला, मैं बनाने वाला हूँ, फिल अर्द, जमीन में, खलीफा, एक खलीफा। कालू, उन्होंने कहा, ये दो टुकड़े होंगे, आ और तजअलू, क्या तू बनाता है, फीहा, उसमें, मन युफसिदु फीहा, जो उसमें फसाद बर्पा करेगा। युफसिदु है तो आप समझ सकते हैं, फसाद बर्पा करेगा, फीहा, उसमें, व यस्फिकु दिमा, और बहाएगा खून। तो ये है व यस्फिकु दिमा। तो दम से आप याद रख लें, हज के मौके पे कहते हैं ना दम देना, खून बहा, खून बहाना, तो उससे आपको सफ़ा का यस्फिकु भी याद रहेगा कि बहाना। सफ़ा का उसने खून बहा, उसने बहाया, यस्फिकु वो बहाएगा, ये बहाता है। अद्दिमा, जमा है दम की,
تو خون بہائے گا، یعنی خوب خون خرابہ کرے گا اس معنی میں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں تیری۔ اور اگلی لائن تو بہت ہی آسان ہے، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ میں بے شک میں جانتا ہوں جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ آئیے اب تیسری دفعہ اس کو تشریح کے اس میں بھی پڑھ لیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو اللہ نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ تو اب ہم جو ہیں زمین پر، عام طور پہ ہم اپنی گفتگو میں بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ ہی، بلکہ بعض اوقات یہ طعنہ بھی مارتے ہیں کہ حضرت آدم نہ وہ کھاتے اور نہ ہمیں زمین پر آنا پڑتا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ اس واقعے کا حصہ ہے، بلکہ وجہ یہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پہلے ہی فرما رہا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ کی کوئی خاص حکمت، اس کا ایک خاص پلان تھا جس کے تحت اس نے ہمیں سب کو یہاں پر بھجوایا۔ اور خلیفہ کے معنی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، ان کا نفاذ کرتا ہے، اور دوسرا جو کسی کے پیچھے آتا ہے، یعنی جیسے کسی کے بعد ذمہ داری اس کو ملتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں سکسیسر۔ تو دو معنی ہوئے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا اور کسی ایک کے بعد پھر اگلا ذمہ دار بن کر آنا، خلیفہ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو خلافت ہے، یعنی حضرت آدم کے ذریعے سارے انسانوں کو جو دی گئی کہ اللہ کے احکامات کو ہم نافذ کریں، ہم سب اس کے لیے کوشش کریں۔ تو آئیے جی، پھر کہا قالو اتجعل فیہا، تو فرشتوں نے آگے سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا موقع دیا، نہ کہ اس پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ان کی جرت ہوئی۔ تو اب دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ سوال پوچھنا آ، جائز ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی کچھ پوچھے یا سوال کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب پتہ ہو تو جواب دیجئے، نہیں پتہ تو ناراضگی کا اظہار نہ کیجیے، جھگڑا مت کیجیے، لڑائی مت کیجیے، لوگوں کو شدت پسندی پر اکسائیے مت۔ تو اس لیے کہ، اور میں اکثر اس موقع کے اوپر یہ کہا کرتا ہوں، خاص طور پہ جب ینگ بچے، نوجوان ہمارے آپ سے سوال پوچھتے ہیں گھروں میں، یا اپنے والدین سے یا بڑوں سے یا معاشرے میں، تو جن سوالوں کے ہمیں جواب نہیں آتے اس پر ہم اکثر انہیں یعنی ایک ناگواریت کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو برا بلا بھی کہنے پر آ جاتے ہیں، لوگ فتویٰ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی بلکہ 2 دن پہلے میں کسی کام سے لاہور میں تھا، تو ہمارے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہ گفتگو کے آغاز سے پہلے ہی کہنے لگے کہ جی بس دیکھ لیں، میری باتوں سے اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ تو بھی میں نے بات شروع ہی کی تو ایک صاحب نے میرے اوپر فتویٰ لگا دیا، اور 10 سال کی ہماری جو دوستی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا جی بہرحال آئی ڈونٹ نو آپ نے کس طرح کی گفتگو کی ہوگی، تو ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے پھر باتیں شروع کیں، تو وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جو انسان کے ذہن میں آنے والے سوالات ہوتے ہیں، اور یقیناً ظاہر ہے میرے پاس بھی سارے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ تو میں نے ان سے کہا جی بالکل آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کی رائے ہے، آپ اپنی رائے پریزنٹ کر سکتے ہیں،
میری اس کے اوپر مختلف رائے ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. تو آ، ہم گفتگو کر سکتے ہیں، مکالمہ کیا جا سکتا ہے، مباحثہ نہیں کی نہ کریں ہم. تو ایک اچھی گفتگو چلی اور کچھ باتوں کے اوپر انہوں نے اپنے سوالات کیے، جس قدر میں جواب دے سکتا تھا. میں مسلسل سنتا رہا ان کی باتیں، زیادہ سننے پہ زور دیا. تو جہاں کہیں ضرورت پڑی وہاں پہ بات بھی کی. اور تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہاں سچ جو سوری جس بات کے لیے میں نے بات شروع کی تھی، ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہم اپنی شدت پسندی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، دوسرے کی بات کو دبانے کی وجہ سے اس کو مزید شدت پسند بنا دیتے ہیں. تو خدا کے لیے ہمارے ینگ بچوں اور جو بھی آپ سے سوال کرے، اگر پتہ ہو جواب دیجیے، نہ پتہ ہو تو معذرت کا اظہار کیجیے. بجائے اس کے کہ ناراضگی میں جائیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنے سوال کے لیے کسی اور سے رابطہ کیجیے، کسی اور سے پوچھیے. مجھے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں تو ظاہر ہے میرے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں نہ کوئی. تو میں انہیں کہتا ہوں جی آپ کسی مفتی سے رابطہ کر لیجیے اس کے لیے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مذہبی مسئلے کا حل جو ہے خود پیش کرنا شروع کر دیں اور پھر غلط حل پیش کر کے لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا باعث بنے. بہرحال اب فرشتے اس بات پر حیران تھے کہ انسان خون بہائے گا اور اللہ کی بنائی زمین میں یہ سب کچھ ہوگا. تو انہوں نے انسان کی تخلیق کے پیچھے چھپی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا، نہ کہ اعتراض کرنے کے لیے سوال کیا. ہاں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کوئی سوال کیسے کیا جا رہا ہے. اگر سوال علم حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے. اگر سوال برائے سوال کیا جا رہا ہے تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے. تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اب انہوں نے کہا کہ ہم تو اے اللہ تیری بڑی پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں. تو یہاں تسبیح اور حمد کا ذکر آیا ہے. تو آئیے اس حوالے سے چند باتیں. ایک تو حدیث مبارکہ سب سے پہلے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے. اور الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. بہت آسان تسبیح ہے، آپ اس کو عادت بھی بنا سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ اس میں تسبیح بھی آ رہی ہے اور حمد بھی آ رہی ہے. تو تسبیح اور حمد یہ بہترین ذکر ہے، اور اگر اس کو سمجھ کر کیا جائے، معنی آپ سب کو جانتے ہیں، تو اس سے فائدہ بھی ہوگا اور اس سے ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھے گا کہ وہ سبحان ہے، وہ حمد کے لائق ہے. شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیابی کے لیے جیسے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور گریٹیٹیوڈ جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تو پاک ہے اور وہ حمد کے لائق ہے. کیوں؟ کیونکہ تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تمام نقائص سے بالکل پاک اور اس کے کلام یا کام میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے. اور حمد اس بات کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ ساری اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے، رحمان، رحیم، مالک، قدوس، قادر، رزاق، سب کچھ. اور تقدیس کہ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیا جائے کسی بھی خامی سے. تو آخر میں ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون. اب یہاں پر یہ جو ہمارے ہاں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ ان صاحب کا بھی سوال تھا. اور اکثر لوگ اس طرح کی باتوں کو دلیل بنا کر مذہب چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو آج کل ایتھیسٹ کا کانسیپٹ یا آپ اکثر سنتے ہیں دہریے، اور اس طرح کے ہمارے بچوں میں، ہمارے جوان بچے اور بعض لوگ اکثر شدت پسندی میں آ کر تو وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کو صحیح جواب نہیں دے پاتے. جی تو آ، ویسے مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، تو کہاں ہے اللہ، وہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ تو میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، میں نے صرف ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی چھوٹی سے چلتے ہوئے حشرات الارض کسی کیڑی کو مار دیا ہو یا کسی مچھر کو مارا ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں. تو عقل مند تھے، آگے سے ساتھ ہی انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو بہرحال
ذرا اس بات کو سوچئے کہ زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں سے پہلے ہی پوچھا تھا. فرشتوں نے پہلے ہی پوچھا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ زمین پر خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے حکمت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اسے پتہ ہے زمین پر اچھا کیا ہو رہا ہے اور برا کیا ہو رہا ہے. تو اس نے اس کو جائے امتحان، جائے آزمائش بنایا ہے. یہ ہے جی ان آیات مبارکہ سے جو ہم نے دیکھا. اب آپ کی باری ہے، آپ پہلے خود عربی پڑھیے، خود ترجمہ کیجئے، اس کے بعد اس کا رواں ترجمہ دیکھیے. تو I'll be off for 2 minutes. 2 منٹس میں اب آپ نے خود فرشتے سے انی جاعلون میں بنانے انی میں بنا خلیفہ کالین کا آتجل کیا تو بناتا ہے، آتجل کیا تو بناتا ہے، اس میں یفسد جو فساد کرے گا، اس میں کیا یفسد الدماء، یفسد الدماء بہائے گا خون، اور یفسد الدماء بہائے گا خون. نحن ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور تیری پاکی بیان نقدس لک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ ونقدس، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ونقدس پاکی بیان کرتے ہیں تیری. بے شک ان آدمی جو ہم نہیں جانتے، وہ اس کا اعلیٰ کہا رب کا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعلون کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ کا. اتجل کیا تو بناتا، اتجل کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں، میں یفسد جو فساد کرے گا اس میں، وہ یفسد الدماء یا خون، ونحن اور ہم جی. تسبیح تو کرتے یقیناً ہیں. آپ نے انشاءاللہ بڑا بہترین طریقے سے ترجمہ کیا ہوگا. سو اس ایک پریکٹس، یہ پریکٹس آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کروانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ پڑھے ہوئے ساتھ ہی اس کو ایک دفعہ پریکٹس کر لیں تو بہتر ہو. اور یہ جو سبق ہم نے اس میں سے حاصل کیے، اللہ نے آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، فرشتوں کے سوال پر ناراض نہیں ہوا، اللہ کو علم تھا پہلے سے زمین پر کیا کچھ ہوگا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اسے پتہ ہے زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے. تو اسی طرح اسباق کو لیتے ہوئے ہم، اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، اور زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے کی توفیق دے. اور اے اللہ ہمیں تیری حمد و تسبیح بیان کرنے کی بھی توفیق دے. حمد و تسبیح کا ذکر ہے اس میں. سو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان یہ ہم اللہ. نے سیکھا آج. اور ہاں، ہم اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم عمومی طور پہ جب لوگوں میں موجود ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ کے سامنے ذکر ہوا آ، کسی دو لوگوں کا، دو بھائیوں کا، دو خاندانوں کا، ان کے آپس میں کسی جھگڑے کا، کسی مسئلے کا، اور آپ نے آگے سے صلح کی بات کی، آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ لوگ چھوڑو، چلو تم جانے دو، تم جانے دو، تم بڑے بھائی ہو، یا تم چھوٹے ہو، تمہیں نہیں ایسے کرنا چاہیے. تو پھر تو بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے امن اور سلامتی کی بات کی. اور اگر آپ نے بات کی کہ نہیں 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 نہیں، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو ضرور تمہیں اس کو دیکھنا چاہیے، ذرا اس کی خبر لو. تو پھر دیکھ لیں کہ آپ نے کون سی بات کی. تو اس حوالے سے ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے، مفت میں اپنے حصے میں گناہ کمانے سے بچنا چاہیے.
تو پلان بھی کریں اور اللہ کی تسبیح اور حمد کے لیے وقت بھی نکالیں جس قدر ممکن ہو. آپ کوشش کر سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ جو بھی تسبیح ہم نے پڑھی سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس طرح کی تسبیحات کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں. آئیے اسماء و افعال دیکھتے ہیں. تو ملائکہ کا واحد کیا ہے؟ آپ نے اب تو پہلے بھی سیکھا ہوا آپ نے QC1 میں، بتائیے. ملک ملکن ملک مال ملک. اور خلیفہ کی جمع کیا بنی؟ خلائف خلائف طائف. خل اور دم، دم کی جمع کیا ہے؟ دماغ دماغ دماغ. اور دم کا معنی بھی آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آئیے جی، یہ ہیں اب ہمارے 3 حروف والے صحت مند افعال. پہلے ہم کریں گے پھر کمزور. تو جی سسٹر نغمانہ پہلے والا کروائیں آپ سب سے پہلا. جعل يجعل اجعل جائل مجعول جعل جال. اس نے بنایا. ایکسلنٹ، ویری گڈ. سسٹر آسیہ آپ کروائیں اس سے اگلا. سفکا یسفکو اسفک سافکن مسفوکن سفکن، اس نے خون بہایا. اس نے بہایا، اور یہ دارابا کے پیٹرن پر ہے. جی بردر شیرزاد اس سے اگلا کروائیں. علم يعلم علم عالم معلوم علم. علم. ماشاء اللہ. اس نے جانا سامیہ کے باب سے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے جی قال یقول کل قائل مقول قال، اس نے کہا. یہ ہم سب پہلے جانتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوا. اور اگر کوئی سوال ہے تو فرمائیے. بردر متی اللہ کہہ رہے ہیں how did angels know about composition of human like they described blood of human before Allah has made man, they described. Would you explain a little about composition of angels? Brother, since we try not to delve into these things, ظاہر ہمارے کورس کا فوکس زیادہ ترجمے پہ ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف ہم بات نہیں کرتے. تو یو آر ریکمینڈیڈ ٹو، اگر آپ زیادہ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو تفاسیر، کوئی بھی تفسیر لے کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. سو یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان تفاصیل میں نہیں جاتے. آئیے جی، تو گرامر کی طرف بڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب گرامر میں ہم نے افعال کا اعادہ شروع کیا ہوا ہے، دہرائی، یعنی جو ہم پہلے کر چکے ہیں انہی میں سے. تو ان میں سے ہم ڈفرینٹ پیٹرن پر آنے والے افعال کو کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم قال، زادہ اور شاء کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے. اس اعادے میں پیٹرنز وہی ہیں ہمارے: فاتحہ، ناصرہ، ضرب، سمیہ، 4 ابواب ہیں. اور ان کی وزن پر آنے والے افعال ہم پڑھ رہے ہیں: وہبا، وعدا، قال، زادہ، دعا، ہدا، ظن، ضل. اب ذرا غور کریں، وہبا فاتحہ کے پیٹرن پر ہے، ناصرہ کے پیٹرن پر قال، دعا اور ظن، ضربہ کے پیٹرن پر وعدا، زادہ، ہدا، ضل. تو یہ ہزاروں مرتبہ بنتے ہیں قرآن میں، اور ہم نے بار بار آپ کے ساتھ یہ دہرائے بھی ہیں.
کہ آپ کو یہ یاد رہیں. ان میں سے کسی کو کوئی ایسا جس کا معنی آپ کو نہیں آتا بھی، یا آپ ابھی پوچھنا چاہتے ہیں یا دہرانا چاہتے ہیں تو بتائیے. جی سب کو آتے ہیں سارے، سب کے معنی؟ تو پھر ہم یہ ان کے بنتے ہیں کوڈ. ٹھیک ہے جی. تو یہ یعنی افعال، جتنے افعال آپ نے پڑھے ہیں، پہلے ہم نے QC1 میں کہا تھا 4 باب: فا، نون، طاء، سین، یا فاتحہ، ناصر، دارا، بسامیہ. یہ 4 ابواب تھے. اس کے کوڈ ورڈز یہ ہیں. جب کہیں لکھا ہوتا ہے ساتھ فا لکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ فاتحہ کے باب پر ہے. اب چونکہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم نے کمزور افعال بھی بہت سے سیکھ لیے ہیں، تو کمزور افعال کے وزن پر آنے والے افعال کے لیے ہم 7 کمزور افعال کا کوڈ لگا سکتے ہیں. مثلا اگر میں نے آپ سے کہنا ہے کہ کانا کا ٹیبل بنائیں، تو اب میں کانا کا ٹیبل، کانا ویسے بتائیں صحت مند ابواب میں سے کس باب کے وزن پر آتا ہے؟ جی تابا کے نہیں، کانا، کانا صحت مند، ہاں ناصرہ کے. ٹھیک ہے. اب اصولاً تو آپ کو کہنا چاہیے کہ سر یہ ناصرہ کے وزن پر آتا ہے، تو آپ کانا جو ہے یہاں پہ ناصرہ کے وزن پر کروائیں. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں، ناصرہ سے آپ نے کالا سیکھ لیا ہوا ہے نا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کالا یقولو کل، کائل مقول قول. تو آپ کانا کالا کے پیٹرن پر کر لیں، کیونکہ وہ بھی اسی طرح بنتا ہے. تو آپ پھر فوری بنا لیں گے کہ کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ والے آپ کے لیے ایز اے کوڈ جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جہاں کہیں آگے استعمال ہوں گے تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو یہی کوڈز کے طور پر مختلف جگہوں پر استعمال ہو رہے ہیں. اچھا جی، آئیے. تو اب ہم نے کالا اور زیادہ اور شاء کے وزن پر افعال کو پڑھنا ہے. چلیں سب سے پہلے ذرا کالا کا پورا ٹیبل کون کروا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی دیکھیں بغیر، جی سسٹر نگمانہ کروا سکتی ہیں؟ قالا قالو، قلتا قلتو، قلتم، قلنا. ویری گڈ، ماشاءاللہ. قالت ٹھیک ہے. یقولو، اور یقولو، یقولونا، آم، تقولو، یقولو، اقولو. تقولو، اقولو، تقولونا، اکول لکولو نقول نہیں نہیں نقول. الف سے نقول، اکول نقول، نقول. چلیں آگے. کل. کل کل، کولو. لا لا تقل، تقل. لا تقل، لا لا تقول تقل، لا تقولو. لا تقل. خراب دے 5 منٹ میں گرم طائف. کر دے قول العین قول. ٹھیک ہے. قول، اچھا قول. اب یہ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، کہ قولا کا ٹیبل کے اوپر آپ کی پوری کمانڈ ہونی چاہیے، بڑی اچھی سی. تو پھر اس کے آگے اس کے وزن پر آنے والے سارے کے سارے افعال آپ کو آسانی سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک دفعہ اس کا، کیونکہ آپ جو بھی نیا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے اس کا مکمل ٹیبل بھی اسی کے وزن پر ہوگا. ٹھیک ہے. تو قالا سے شارٹ ٹیبلز کے حوالے سے تابا. سسٹر آسیہ، کیا آپ تابا کا شارٹ ٹیبل کروا سکتی ہیں کالا کے ٹیبل کو دیکھتے ہوئے، ٹیبل جی دیکھے سر. بغیر؟ تابا جی تابو جی سر. تابا تابو تبتا تبتو تبتم تبنا ہیا تابت. یتوبو یتوبونا تتوبو اتوبو تتوبو تتوبونا نتوبو ہیا تتوبو. تب توبو لا تتب لا تتوبو. تائبن ڈیش
یا ایک جگہ پہ متوبن علیہ بھی میں نے پڑھا تھا، ہاں مطلب اور اللہ، اس ٹھیک کا ہے، جی، اور توبہ اور اب رہ گیا اس کا فیل رہ گیا نا، مصدر لاسٹ رہ توبہ. گیا تھا اس کا، وہ بنتا ہے توباتن، جی توباتن. توبہ. سر دیکھیں ٹھیک ماشاء پڑھایا تھا. اللہ، بہت اچھا سسٹر، ایکسیلنٹ. اور یہ ہے طریقہ کہ ہمیں پورے کا پورا ٹیبل جو ہے اس کا ہمارے ذہن میں ہو. اور اگر آپ کو کل تا کل تو کل تم کل نہ پتہ ہے تو پھر تب تا تب تو تب تم تب نہ، سارا کچھ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. زا کا آگے آ رہا ہے، زا کا. تو زاکا کا شارٹ ٹیبل کون کروائے گا؟ شارٹ ٹیبل چلیں، آپ سے پورا نہیں کرواتے تو ذاکا، جی کروائیں. پھر میں کہوں جی ذاکا یذوق ذک، ذائقن مذوقن ذوقن. ذوقن. اچھا دیکھیں، اب یہ بالکل قالا کے پیٹرن کے اوپر، ذاکا یذوق ذک چک. ٹھیک ہے، تو ذائق مذوق ذوق. ذوق. ٹھیک ہے، ہاں. تو جسے ہم ذائقہ بھی کہتے ہیں، ذائقۃ الموت، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، تو ذائقہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب یہاں سے اس کو ذرا ایک دفعہ سارے ہی کر لیں ساتھ ساتھ تو اچھی بات ہے. چلیں کریں جی شارٹ ٹیبل ذاکا کا. ذاکا ذاکا یذوق یزوکو زک ذاکا یذوق ذائقن ذائقن مذوق مذوقن ذوقن ذوق. ذوق. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب تابا کا سسٹر نے کروا دیا تھا لیکن ہم سارے ذرا دہرا لیتے ہیں. چلیں کروائیں. تابا تاب تابا یتوب تائبن ابا یتوبو توبتن تب تائبن توبتن. توبہ. اچھا اشاروں کو فالو کیا کریں تاکہ سارے کر سکیں. ٹھیک ہے جی. کانا کا کون کروائے گا؟ سسٹر شبانہ منیر کروائیں کوشش خود سے شارٹ ٹیبل. کانا کانو کانا کانو کانا یکون. کنتا کنتا کنتو کنتم کننا ویری گڈ. کانت ٹھیک ہے. یکونو کان یکونونا یکونو یکونونا تکونو اکونو تکونونا تکونونا نکونو ویری گڈ. نکونو کن ہاں کن کن کون، آرام سے کریں جلدی سے، تکون کوئی مسئلہ نہیں. کن کن کونو کن کونو لا کونو تکن لا لا تکونو تکن لا تکونو کائنن مکونن کن ڈیش کون. ٹھیک ہے جی. کان کون کون، وہ جو اردو والا ہے نا کون. کون جی جی سر ہاں کانا وہ تھا، اور کون کون مکا کون تھا کون. ٹھیک ہے تو کون کون جی اچھا مکا. جی. سر تا تا تو یہ دیکھیں سسٹر نے الحمدللہ ایک اچھی ایفرٹ کی. اور کانا یکونو کن کائن ڈیش کون. اب یہ کانا کا ٹیبل جو ہے قرآن میں 1358 بار ہے، بہت دفعہ ہے. اس کی فل پریکٹس ہونی چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ پورا ٹیبل کون کروائے گا؟ اور ہاتھ کھڑا کریں جی. اور میں کہوں اچھا جی، ہاتھ کھڑا کر دیں تو مجھے پتہ چل جائے گا آپ کون ہیں. لیکن آپ نے کہا ہے میں کرواؤں تو کروا دیں، پھر بردر شیرزاد سے کرواتے ہیں. جی کانا کانو کنتا کنتو کنتم کننا یکونو یکونونا تکونو اکونو اونو تکونون. ٹھیک تکونونا ہے. تکونونا تکونونا نکونو نکونو. کونو کن. کس کا کرا رہی تھی اونو ٹھیک سر؟ ہے جی. بس کن کن کونو کونو کن کونو
لا تكن لا تكون काइन काइन डैश डैश कौन। डैश कौन कौन। कौन, वेरी गुड। अच्छा देखें, मैं खुद भी जब सीख रहा था तो मैं क्या करता था कि मैंने जो, अगर आप कॉला का टेबल पक्का हो ना आपका, तो फिर ये भूलने लगे, जैसे अगर आपको भूलने लगा है कुन के बाद आगे क्या आना है, तो आपको याद आया कुल कूलू, अच्छा कुन कूनू, तो जी उस टेबल को जेहन में ले आया करें शुरू में। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर कोई मसला नहीं। लाए ब्रदर शेरजाद करवाइए। काना, कानू, कुंतु, कुंता, कुंतुम, कुन्ना, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, नकूनूना, अ, नकूनु, गुड। कुन, कूनु, ला तकूनु, ला तकुन, ला तकूनु, काइनुन, डेश, कौनुन। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। जी सिस्टर आसिया, आप भी एक दफ़ा करवा दें, और ये जितना ज़्यादा आप सारे साथ दोहराएं। जब ये करवाया जा रहा होता है ना, तो यूं नहीं बैठे चुप करके, नहीं, हाथ भी हिलाएं, साथ साथ दोहराएं, ताकि आप सबका पक्का हो जाए। जी सिस्टर आसिया करवाएं। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, हिया, कानत, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, हिया, तकूनु, कुन, कूनु, ला तकुन, ला तकूनु, काइनुन, डैश, कौनुन। देखें ना, इसको कहते हैं प्रैक्टिस। तो इस तरह की अच्छी प्रैक्टिस करें। और ये 1358 बार ये इस टेबल के अल्फाज कुरान में हैं। यानी कौला का टेबल, कौला का सबसे ज्यादा, और फिर काना का टेबल। तो सर इसलिए हमें काला ज्यादा और कानू मिलता सर मैं जुलता है तो वो कामा का भी कराऊं? 1 मिनट, सॉरी, ये सिस्टर कुछ कह रही हैं, क्या सिस्टर? सर काला और कानू में आधा जाके ऐसे लगता है काला कह रहे थे या हम काना कह रहे थे, अच्छा, कौला, भूल जाते कौला, हैं। कौला काफ से, काला, और काना। सॉरी, काला काला। जी जी जी, सिस्टर क्या कह रही हैं, कौन सा करवाना चाह रही हैं? सर कामा का करवाऊं? जी करवा दें। कामा, कामो, कुमता, कुमतु, कुमतुम, कुमना, हिया, कामत, यकूमो, यकूमोना, तकूमो, अकूमो, तकूमोना, नकूमो, हिया, तकूमो, कुम, कूमो, ला तकुम, ला तकूमो, काइमुन, डैश, क्यामुन। क़यामन, माशाल्लाह सिस्टर, आपके तो बहुत, ये देखें इनकी बड़ी अच्छी कमांड है, इन्होंने इतना अच्छा किया हुआ प्रैक्टिस। तो कामा का टेबल भी कौला के वजन पर आता है। वो कायम हुआ, वो खड़ा हुआ, वो रुका, किसी जगह इस सारे माना में आता है कामा। कामा यकूमु कुम, कायम, डैश, कियाम। चलें ये भी सारे करें जरा एक दफा। कामा, कामा, यकूमु, कामा, यकुम क़याम। कुम डेश, कायमुन डैश कामा, कयाम। कामू, कुम, वेरी गुड, कामू, चलें जी। सर फेल कौला से अमर और अफआल फेल पूछें। नहीं, इसका दोबारा बताइएगा। किसका सिस्टर? ये कामा, कामा का। से अफआल कुम कुम, कुमु, कुम, ला कुमो, कुमु, तकुम, ला ला तकुम, ला तकुमु। तकुम, ठीक है। का अच्छा सर काला देखें। कॉफ यकुलु वाओ मीम वाओ आएगा, कुमु। यकुलु कुन। जी 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 जी, कुम कुमु, काफ वाव के साथ ये आएगा ना, जैसे कूनू का आता है, जैसे कूलू का आता है। ठीक है। ठीक है सर। जी, तो वो बस आप कौला का टेबल अगर जेहन में रखें तो आपको ये सारा फिर ये मसाइल नहीं होंगे पैदा। देखिए, अच्छा एक चीज मैं फिर यहाँ पे बता दूं, आसान तरीका ये है कि आप एक टेबल को बड़ा अच्छा सा परफेक्ट कर लें। उसके बाद बाकी टेबलों को भी जाहिर है दोहराना तो है, लेकिन दोहराते हुए ये मसला नहीं होगा कि फिर किताब उठा के वहां से देखा जाए, आप उस टेबल के साथ रिलेट करें। ठीक, चलें।
काला से अफाल की 3 चाबियां बताएं, ABCD। इंस्टेंट फौरी बोले ना, देखते हैं सबसे बेहतर कौन बताता है। काइलुन मकूलुन कौल। डी। ABCD करें बोलो। बी। और ये लिखा हुआ था अफाल की चाबियां, देखें इन्होंने बताया है काइलुन मकूलुन, हालांकि वो बनता ही नहीं, अफाल बता देते। शादी बी मेरे बी। काल शादी मेरे हिसाब से यकुलुकुल। डी है, डी पहले लिखे काला डी। यकूल। काला यकूलो। डी देखते है। नहीं ना सारा। जी डी। ठीक है जी। काला यकुल। अच्छा, यकुल। यतूबूना, डी। यतूबूना। वो सब तौबा यतूब। ए करेंगे। और डी। वो सब तौबा करते करते ए और हैं या डी है। करेंगे। ए और वो ए सब और तौबा डी। करते हैं, वो सब ए और तौबा डी। करेंगे। ए डी। जी। अरबी में तर्जुमा कीजिए, हम खड़े होते हैं। नकूमू। हम सी। खड़े थे। नकूमू। नकूम। सी। ठीक हो गया जी, सी। तो ये थे जी कौला से जाका ताबा काना कामा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये कर लिए। और अब है ज़्यादा। ज़्यादा वैसे आपको याद है, ज़्यादा से मुदारे क्या बनता है, ज़रा बताएं जल्दी से। यजीद। यजीदु। यजीदु। और यजीदु। अमर क्या बनता है? जिद। 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 इसका अमर तो कोई भी नहीं बोल जिद। सकता ना, जिद नहीं वाला है ना। रब्बे तो जिदनी। चलें। हाँ जी। तो माशाल्लाह ये आपको पहले से आता है। ज़्यादा, यजीदु जिद, जायद और मजीद, ज़ियादा। मजीद तो ज़ियादत। अच्छा, अब इसका देखें, इसका जो बड़ा टेबल ना, फुल टेबल, वो भी ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो क्या है? ज़्यादा, ज़ादू, जित्ता, सादू। जिद्दा। जित्ता। जित्तुम, जित्तो जित्तुम जित्तुम, जितनी। जिदना। यहाँ पे वो ता वाला आता है, तो इसलिए इसको भी यजीदू, यजीदूना, तजीदू, तजीदूना तजीदू, तजीदो तजीदूना, अजीदो नजीदू। तजीदूना नजीदो। जिद, जीदू, जिद। ला तजिद, जिदू ला ला तजिद तजीदू, ला तजीदु जायद, जायदुन मजीद, जियादा। मजीद ज़ियादा। ज़ियादत। चलें, एक दफा ये शॉर्ट टेबल सारे मेरे साथ दोहराएं, करवाएं। ज़्यादा। ज़्यादा यजीदु। यजीदु जिद यजीदु। जिद। जायदुन 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 ज़ियादतुन मजीदुन ज़ियादतुन। मजीद। ज़्यादा। ज़ियादा। ये असल में बोनस है कि आपको इस क्लास के अंदर इनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। हालांकि असूलन ये आपको वैसे आ जाने चाहिए, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, इशारे करें, प्रैक्टिस करें, खूब जोर लगाएं। चलें जी, तो कौन करवाएगा कादा? आदा यकीन की। जी ब्रदर कायदुन शहजाद करवाएं। मकीदुन। एक। कादा कादुन। कादू कादत्तु कादतना कादत्तुम नहीं, यकीदु। ए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये मैं सर क्या इसीलिए, करवाऊं? क्योंकि एक देखें इसमें भी दाल है ना, तो इसमें इशू पैदा होता है। अब आपने इस सिस्टर को देखना है, सिस्टर को करवाती हैं जी सिस्टर। कादा कादू कितना कितो कितो हाँ कितना या कादत यकीदो हाँ, अब ये यकीदोना इसको देखना तकीदो है पीछे। अकीदो तकीदोना नकीदो हिया तकीदो। हाँ जी। सर दोबारा करवाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपको माजी पे रोकना था ताकि सबकी तवज्जो डलवाएं कि आपने जी कहा सर मैं दोबारा कादा कर का देती हूँ। कित्ता कित्तू नहीं, आपने कादा सही किया है कादू जी। मेरी बहन एक मिनट रुक जाए। इनको टीचर बना दे। ये वो हाई एनर्जी हमारी बहन है, तो वो सिर्फ लेकिन सर मकसद बड़े अच्छा वो जो कराती हैं। आवाज सबकी भी तवज्जो। माशाल्लाह ठीक है। और हाँ, हाँ जी, आवाज और साज दोनों ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो ये खुशी की बात है कादा ना कादू जी। सर करवा। कित्ता, जी जी, कित्ता और कित्तू, तो वो हम, जी ब्रदर शेरजादा, आप समझ गए बात को। जी बिल्कुल सर, ये आता भी था अभी जो है ना कोई याद बात नहीं नहीं, आ रहा आप, था। अच्छा आप करवाएं, आप करवाएं। कादा कादू कित्ता कित्तु कित्तुम किदना वेरी यकीदु गुड। यकीदुना तकीदु अकीदु नकीदु तकीदुना किद तकीदूना नकीदू, किद किद। किद किद किद्दू। कीदू, ईदू।
इदु जैसे ला जिद जीदू, ऐसे किद कीदू, ला तकिद, तकीद ला तकीदु आइदुन मकीदुन कैदन, मकर, चाल, तदबीर। ठीक है जी। चलें, ज्यादा से अस्मा की 3 चाबियां बताइए। अस्मा की ज्यादा जायदुन जायदुन मजीदुन मजीद ज़ियादत زیادت बी बी है बी, बी बिल्कुल ठीक है, जायद मजीद ज्यादा। अच्छा जी। जिदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफा सी ज्यादा कर मेरे ज्यादा भाई कर बी मुझे कैसे हो इल्म गया? सी सर सी है जिदनी है, नी। ज्यादा कर मुझे मुझे ज्यादा जी। तो ये था जी कादा और उसका। आइए आखिरी वाला जो है शाह, उसका देखते हैं। और शाह, जी, शाह यशाऊ, ये तो हमने बार बार पढ़ा ना, शाह यशाऊ, शा, ये है हमजा के साथ ये, जी, शा। तो शाइन, मशीयुन, मशीया, इंशाअल्लाह हम अक्सर कहते रहते हैं। तो इसी के वजन पर खाफा का है, खाफा या खाफू, खफ, खाइफ, मखूफ, खाइफ वैसे मखूफ भी मखूफ अलह होता है, तो डैश भी आ सकता है, मखूफ भी या खौफ। तो ठीक है जी। और इसका एक एक दफा दोहरा लें जरा मेरे साथ सारे। चलें, पहले शाह का करें। शाह शाइन मशीयुन मशीअतुन मशीन आइए खाफा का करवाएं। खाफा यखाफु यखाफु खाइफुन मखूफुन खौफ खौफ, वो डरा। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए ये शाह शाह की टेबल से शे तुम क्या माना है, ABCD? बी तुम आप शे बी तुम है, ए शे तुम, ए याद रहे ए कि ए आपने चाहा ये देखें, अब देखें, अब अगर पूरा टेबल भी आना जरूरी है ना, शाह, शाऊ, शिता, शितु, शितुम, शिना। ठीक है। ए ए तो मर्जी है, आप सबने चाहा। वला खौफुन अलैहिम, तर्जुमा करें ABCD। ओ और नहीं कोई खौफ ना होगा उन सब उन पर। पर ए हाँ बी कोई ए, खौफ ना होगा उन सब पर कह रहे ए, सही तो क्या फर्क है ए और बी में? यार और कोई खौफ ना वाह होगा इन सब वाह पर हाँ जी, और और का फर्क है जी, बाज का छोटा सा फर्क भी हो सकता है ना। तो ये था जी ज़ादा और शाह से खाफा, 9 अफ़ाल जो कुरान में 3600 मरतबा आए हैं। तो अंदाज़ा करें कि ये 9 अफ़ाल कुरान में 3600 मरतबा आए हैं, सिर्फ ये 9 अफ़ाल। तो इस पर अगर 9 दिन भी लग जाएं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो कितने फ़ायदे की चीज़ है। काला और काना, अगर आप इन दोनों के मिला दें तो 3000 बार तो यही बनते हैं। तो 3600 बार आए हैं ये फाल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब इनमें से मैं कुछ पूछूंगा, आप जवाब देते जाइए। हल तुम नाम तुम नअम तुबना नाम तुबना। अगर मैं कहता हूँ हल ततूबू, नाम नअम अतूबु अतुबु और अगर मैं कहता हूँ तुब, अतूबु अतूब आतूब तूबू, अतूबु नतुबु नतूब ततूबू, हल ततूबू इलल्लाह। बड़ा अच्छा सवाल है, क्या जवाब नाम देंगे? अतुबु इलल नतूब सी क्योंकि अल्लाह सिंगुलर का पूछा गया था तो सिंगुलर जवाब देंगे, नाम अतूबु इलल्लाह। अगर मैं कहता नतूब का हल मतलब क्या था? हल ततूबूना इलल्लाह, फिर क्या कहते हैं आप? नाम नतूबु इलल्लाह। हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड। हल कुल खैरा, कुल खैरा, तो क्या कहेंगे आप? नाम नाम कुल्तु खैरा। कुल तू खैरा खैरा कुल तो खैरा, खैरा वेरी गुड, ठीक है जी। चलें, कुम, अकूम अकूम अकुमु कुमू, नकुमु नकूम
نقوم هل زدت نعم نعم زدت نعم زدت زد أزيد زيد أزيد very good اور هل خفتم خفنا ما خفنا ما خفنا اور اگر میں آپ سے کہوں لا تخف کیا کہیں گے لا لا أخاف لا أخاف أخاف لا تخافوا لا لا نخاف نخاف أخاف لا نخاف أخاف ہم نہیں ڈرتے ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے هل هم خائفون نعم هم خائفون نعم هم خائف هم إيه خائفون ٹھیک ہے الحمدللہ اور اسی کا آپ نے ٹیبل اس کو لکھ کر مکمل کر لیں گے تو پھر یہ بالکل نہیں بھولیں گے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک